افحسبتم، کیا پھر تم نے یہ سمجھ رکھا تھا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے، واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے. حسبتم کا لفظ حسبان سے ہے، یہ ظن اور گمان. دنیا میں آ کر انسان کے بھول جانے کی اور آخرت کو فراموش کرنے کی وجہ کیا ہوتی؟ انسان کا بے مقصد زندگی گزارنا، آخرت کو بھول کے زندگی گزارنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ دنیا بس کیا ہے، کھیل تماشا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے؟ سورۃ صاد آیت 27 میں آتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا. سورۃ الدخان میں آتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ بنایا، با مقصد بنایا. سورۃ القیامہ میں آتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی کام نہیں، اسے واپس نہیں آنا. دیکھیے دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، یہ دو طرز عمل ہے. ایک یہ کہ آخرت کو بھول کے انسان زندگی گزارے اور صرف دنیا ہی کی فکر کرے، اسی چکر میں رہے. اور دوسرا یہ کہ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے انسان آخرت کو سوچے کہ وہاں کس چیز کا فائدہ. عقل مند وہ ہے جو صرف یہاں کے فائدوں کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن نہیں لیتا، بلکہ کیا سوچتا ہے مجھے وہاں اس کا کیا فائدہ ہوگا، وہاں کے اعتبار سے اس کی کیا قیمت لگے گی، وہاں اس کی کیا ویلیو ہوگی. اور اصل عقل مند وہی ہے جو وہاں کو سامنے رکھ کے یہاں سب کام کرے. اب دیکھیے کہ بعض کام دنیا میں بظاہر بہت فائدہ مند نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ. پھر کیا چیز ہوتی ہے وہ کہ ہم پھر بھی کر لیتے ہیں. ایک چیز حرام ہے، صریحاً حرام، غلط ہے، صریحاً غلط، اور ہمیں یقین ہی نہیں آتا، ہم پھر بھی کرے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ صرف چند دن کی دنیا کا فائدہ ہے اس لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو وہاں کے لیے فائدہ مند ہو. دیکھیے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی موڑ ہو، کوئی ڈیسیژن جو آپ نے لینا ہو، چھوٹا یا بڑا، مثلا ہر روز آپ کی ایک روٹین ہے سویرے اٹھنے کی. رات آپ سوئے، دیر سے سوئے، اب صبح میں نماز سے پہلے اٹھوں یا اپنی مرضی سے اٹھوں، یہ ایک فیصلہ ہے نا جو آپ کو کرنا ہے. جس کو مرنے کا یقین اور مر کے جواب دینے کا، وہ کیا سوچ کے سوئے گا؟ چاہے میں 1 گھنٹہ بھی پہلے سو رہا ہوں نا فجر سے، تو مجھے فجر سے پہلے اٹھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جواب دینا ہے، مجھے اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے نماز. وہ دوسری بات سوچ بھی نہیں سکتا، وہ یہ تصور بھی دماغ میں نہیں لا سکتا کہ میں بے فکر ہو کر سو جاؤں، وہ نہیں سو سکتا. ایسے ہی شخص کے لیے کہتے ہیں کہ جنت کا طالب اور جہنم سے ڈرنے والا سو نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے سرے سے نیند نہیں آتی، وہ تو ضرورت ہے انسان کی. مطلب یہ ہے کہ جب اسے اٹھنا چاہیے تو کیسی بھی نیند وہ اٹھتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں. آج کل جیسے یہاں آ رہے ہیں، آپ آئیں یا نہ آئیں، آپ چھٹی کر دیں، آپ کہیں اور سیر کو چلے جائیں، آپ کیوں کام کریں اور کیوں نہ کریں، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ بھی آپ کا ایک ڈیسیژن ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو ایک طرف دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور ایک طرف آخرت کا، آپ یہ سوچ کے دنیا کا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے میری آخرت کا فائدہ ہے، تو آپ پورے یقین اور کنوکشن کے ساتھ کرتے ہیں اور باقی ہر چیز ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اور آپ کو شرح صدر ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ فائدے کی چیز، اسی سے مجھے پتا چلے گا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا. لہٰذا آپ کی تھکاوٹ، آپ کی چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی چیزیں، فائدے، وہ سب چیزیں آپ بھول جاتے ہیں. یا آپ کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا کے اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام اور خیر کا کام. پھر آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ ٹیسٹ ہی لکھنے لگے، اب اس میں نقل مارنا منع ہے. کہا گیا کہ کسی کو اور کو نہ دیکھو، آتا یا نہیں آتا نہیں دیکھو. اب کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا، کیا سوچ کے آپ اپنا لکھتے ہیں اور اپنی نظر کو بچا کے رکھتے ہیں کہ یہاں تو میں پاس ہو جاؤں گی اور لوگوں میری عزت بن جائے گی، وہ اتنے نمبر لے لی اس نے. لیکن کل تو اللہ سامنے کھول کے رکھ دے گا، سب سامنے آ جائے گا، وہاں تو میں نہیں چھپا.
یہ آپ کا ایک ڈیسیژن تھا نا، جس نے آپ کی نظر کو حد میں رکھا، ادھر ادھر جانے ہی نہیں دیا. اور اگر کوئی منہ سے بول کے بتائے تو آپ اپنے کان بھی بند کر لیں گے کہ مجھے پوچھنا ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے منع کیا گیا. میں کس چیز کے نمبر لے رہی ہوں؟ اس چیز کے جو مجھے آتی نہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں ایسے کسی نمبر کی تڑپ یا خواہش بھی پیدا ہو، بھلے فعل ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کا کرنا خیانت شمار ہوتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ نکالنا ہے مال میں سے. اب آپ سوچتے اوہ اتنا میں نکال دوں تو بنے گا کیا، لیکن جب آپ کو پتا ہے کل جا کے وہاں مل جانی، تو بالکل ایسے نہیں جیسے آپ ایئرپورٹ پہ سامان جمع کراتے ہیں اور دوسری طرف جا کے اگلے ملک میں جا کے اٹھا لیتے ہیں اپنا، کسی اور کا تو نہیں اٹھاتے، اپنے ہی اٹھانا ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ آج جو کچھ بھی میں دے رہی ہوں یہ مجھے کل ملنا ہے، لہٰذا آپ کسی بھی چیز کو دینے میں کوئی اپنے دل میں مشکل نہیں پاتے، کیونکہ آپ کو پتا وہ ضائع نہیں ہو رہی، وہ جمع ہو رہی ہے اور کل مجھے مل جائے گی. جیسے آپ اپنے بینک میں پیسے جمع کراتے ہو ڈرتے، کس کو کبھی ایک دفعہ خوف آئے، پریشانی ہوئی ہو کہ ہائے میرے پیسے ہیں اور میں انجان لوگوں کے ہاتھ میں جا کے دے رہی ہوں اور وہاں ڈال کے آ گئی چھوڑ کے. بینک میں کیوں چھوڑ آتے ہیں؟ اس یقین دہانی پر کہ آپ جب چاہیں کیش کرا لیں، ملیں گے آپ کو واپس. اللہ پر ہمیں اتنا بھی اعتماد نہیں جو ایک بینک والے پر اعتماد ہے. صرف یہ فرق ہے کہ یہاں ہم اگلے دن بھی نکلوا سکتے ہیں، وہاں کا ذرا کل دن آنا ہے جہاں سے جا کے ہم نے کیش کرانے. یہاں جب یقین اور ایمان پختہ ہوتا ہے تو ہم پیسے تو کیا، زندگی بھر کے اپنی جو جیولری ہے، ہیرے جواہرات ہیں، ہر چیز ہے، وہ سب جا کے وہاں بینک لاکر میں رکھاتے ہیں. یہ سیف ہے، اس کا نام بھی سیف رکھا ہوا ہے. لیکن اللہ کو دیتے وقت کوئی چیز کبھی اعتبار آیا ہوا کہ واپس ملے گی، کہیں بھی نہیں گمتی، کہیں بھی نہیں جاتی، لہذا دینے کو دل بھی نہیں کرتا. یقین کی کمی ہے. وہ کیا چیز ہے حضرت ابو بکر کو سب کچھ دے دینے پہ آمادہ کر دیتی اور ہم سے پوٹی کوڑی نہیں نکلتی؟ کیوں؟ یقین نہیں ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ لوٹائے گا. تو جو شخص آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے اس کا طرز عمل بالکل مختلف، اس کے فیصلے بالکل مختلف ہوتے. وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے جاگتے ہر چیز میں کیا دیکھتا ہے؟ میرے کل کا فائدہ کس میں، وہ نہیں دیکھتا میرے آج کا فائدہ کس میں، کل کا فائدہ کس میں سامنے رکھ کے سوچتا ہے. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایسی بے مقصد اور فضول پیدا کر دیا، دنیا میں بیکار بھیج دیا، صرف کھانے پینے کو، سونے کو، آرام کرنے کو اور منمانی کرنے کو، اور زندگی کو تم نے صرف عیش و عشرت اور تفریح کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا. کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے نزدیک زندگی کیا ہے؟ بس آرام، ہر چیز میں آرام ڈھونڈتے ہیں، نہ تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں، نہ کسی مشکل میں پڑنا چاہتے ہیں. صرف اگر ان کو دلچسپی ہے کھانے پینے سے، آرام کرنے سے، سیر و تفریح سے، اور بس وہ سب کچھ تو اللہ نے کل کے لیے رکھا ہے. یہ تو کام کے دن ہے، اس میں تو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. کیسے تم نے سمجھا کہ وہ اللہ جو بلند ہے، حقیقی بادشاہ ہے، وہ ایسا کام کرے کہ اتنی زبردست زمین بنا کے انسان جیسی مخلوق کو یوں ہی بیکار چھوڑ دے، کہ جن کی زندگی کا کوئی ایم نہ ہو، کوئی پرپز نہ ہو. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، رب العرش الکریم، رب ہے عرش کریم کا، بہت بلند و بالا ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ بے مقصد انسانوں کو دنیا میں جانوروں کی طرح چھوڑ دے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی جینوئن ریزن ہی نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اس کی پوچھ اس کا رب اس سے کرے گا. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک بات یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے. سورت کے آغاز میں کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون، اور آخر میں انہ لا یفلح الکافرون. بالکل دو الگ راستے، ایک آغاز اور ایک اختتام. جس طرح آغاز اور اختتام کو ایک نہیں کہہ سکتے، اسی طرح فلاح اور نقصان ایک نہیں ہوتے. سورت القصص 88 میں بھی آتا ہے، لا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون.
سورۃ الاسراء 22 میں بھی آتا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. پیچھے بھی آپ نے توحید کا سبق پڑھا، اور یہاں بھی پھر توحید کی بات ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی قانون چل رہا ہے، ہر چیز آپس میں تعاون کر رہی ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. شرک کے لیے کوئی دلیل اور جواز ہے ہی کوئی نہیں، اور جو ایسا کرے پھر اس کی اللہ کے ہاں پکڑ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے میرے رب بخش دے، رب اغفر وارحم اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صرف اللہ کی رحمت ہے جو بندوں کو پار لگائے گی.